اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز والوں کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، اس ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی دل و خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کافی ٹائم سے خواب دیکھا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی ہفتے کے شروع میں وہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ویک کے شروع سے ہی آپ کے معاملات مالی طور پر کافی اچھے رہیں گے۔ کاروبار میں بھی آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے اور اس دوران آپ اپنے دوستوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کی کسی پرانے دوست سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی اس دوران کافی فکر مند رہیں گے، اپنی فیوچر کی پلاننگز کریں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے محبوب سے، آپ کے لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس ہفتے آپ اپنے اولاد کی طرف سے بھی کافی فکر مند رہیں گے، ان کا بھی کافی خیال رکھیں گے۔ ہفتے کے درمیان میں آپ کے ایکسپینسز کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ انبن بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جدائی بھی ہو جائے۔ ہفتے کے مڈ میں کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی رنجش ہے، کوئی ملال ہے تو کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کا آخر آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، کامیابیاں لے کر آئے گا۔ ایسے برج حمل والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوران کوئی خوشخبری مل جائے اور آپ کی شادی کے معاملات طے پا جائیں۔ شادی کے حوالے سے آپ کے معاملات کچھ بہتر دکھائی دیتے ہیں اور اس دوران آپ اپنے گھر کے لیے خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہفتے کے آخر میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو مد مقابل افراد ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا احدو روزانہ 13 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی ہری رنگ کی چیز کا۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو کافی بہتری آ رہی ہے، آپ کو کافی منافع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی روشن خیالی کو بیدار کر رہا ہے۔ ایسے برج ثور والے جو کہ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کو اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں بھی کافی نکھار پیدا ہوگا، آپ کے اندر مستقل مزاجی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی۔ اس دوران آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش تھی، لانگ اسٹینڈنگ ڈریم تھا جو کہ پورا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دوران انشاءاللہ تعالی ہفتے کے درمیان میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ کسی پرانے دوست سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے اچھی خبریں، وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے، ان کی طرف سے آپ کو فائدے ملیں گے اور آپ کے کام کاروبار سے آپ کو منافع ہوگا۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی ملاقات آپ کی لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی تقریب میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے ایکسپینسز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔ آپ کی طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہو تو کوشش کریں کہ ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور بالکل بھی ہلکا نہ لیں۔ تو برج ثور والوں، اللہ پاک کا صفاتی نام یا واجدو روزانہ 14 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، آنے والا ہفتے کے شروع میں آپ کافی خوش بخت رہیں گے،
آپ کی کامیابی، آپ کا مقدر آپ کو بہتری کی جانب گامزن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اپنی کسی بیوقوفی، کسی نادانی کی وجہ سے آپ اپنے معاملات خراب کر لیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اس دوران قسمت آپ کا پورا ساتھ دے رہی ہے۔ تو برج جزا والوں، یہ ہفتہ کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہفتہ ضائع ہونے کے لیے نہیں آیا۔ کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو پہلے سے پلان کریں اور پوری پلاننگ کے مطابق چیزوں کو لے کر چلیں۔ آپ نے جو بھی محنت کی تھی اس کا انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کو صلہ مل جائے گا، اور اس دوران اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، آپ کے معاملات کے حوالے سے آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران سفر بھی آپ کا بہت اچھا رہے گا، آپ کے معاملات کافی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ہفتے کے پہلے 2 دن کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ ہفتے کے درمیان میں آپ کے مزاج میں مستقل مزاجی آ جائے گی، اور اس دوران آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی طرف بھی دھیان دیں گے۔ آپ کا رجحان گھریلو ذمہ داریوں کی طرف کافی بڑھ جائے گا، فیملی کے معاملات میں کافی انٹرسٹ لیں گے، اور ہفتے کے مڈ میں آپ نے ماضی میں جو بھی محنت کی تھی، جو بھی کوششیں کی تھی، جو بھی پلاننگز کی تھی، انشاءاللہ تعالی آپ کو ہفتے کے مڈ میں اس کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کی گھر کی تزئین و آرائش میں بھی دلچسپی کافی بڑھ جائے گی۔ ہفتے کے درمیان میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں سے کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج جوزا والے جو کہ آن لائن کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کوئی کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس دوران وہاں سے بھی ان کو کافی اچھی انکم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کافی زیادہ پروفٹ ملے گا۔ اس دوران آپ اپنے بچوں میں بھی کافی انٹرسٹ لیں گے، ان کی طرف بھی آپ کا رجحان کافی بڑھ جائے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو برج جوزا والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو روزانہ 14 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس ہفتے آپ کا جو صدقہ ہے وہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اپنے حد تک محدود رکھیں اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس دوران آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوگا، اور اس دوران آپ کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی لڑائی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے وراثت کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اور اس دوران آپ کے کام کاروبار میں آپ کی مصروفیت کافی بڑھ جائے گی، آپ کے بزنس کے معاملات میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کے کام کاروبار میں آپ کی مصروفیت کافی بڑھ جائے گی، جس کو آپ بوجھ محسوس کریں گے، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے ڈاکٹر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات خراب چل رہے تھے، جن معاملات میں آپ کو پریشانی کا سامنا تھا، انشاءاللہ تعالی ہفتے کے درمیان میں وہ ساری مشکلات، ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج سرطان والوں، اگر آپ اس ہفتے کے درمیان میں کوئی خواب دیکھیں، بدھ یا جمعرات کو کوئی خواب دیکھیں، تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے مڈ میں آپ کو آپ کی گئی محنت کا، آپ نے جو بھی پلاننگز کی تھی، جو بھی کوششیں کی تھی، جو بھی محنت کی تھی، انشاءاللہ تعالی ہفتے کے مڈ میں ان کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب تھے، جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا تھا، اس دوران انشاءاللہ تعالی وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کی انبن تھی، انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ محسوس کریں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں مستقل مزاجی پیدا ہوگی، آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اور آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی، اور آپ کے گھر میں اس دوران مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہو سکتی ہے۔ برج سرطان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو روزانہ 18 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا اس ہفتے کا جو صدقہ ہے وہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں برج اسد یعنی کہ لیو کے بارے میں۔ تو برج اسد والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے درمیان جو گھریلو ناچاکی چل رہی تھی، جو معاملات خراب چل رہے تھے، آپس میں جو ان بن چل رہی تھی، انشاءاللہ تعالی ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اور ہفتے کے شروع میں آپ خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ وہ خریداری کریں گے جس کا آپ توقع نہیں کرتے تھے، انیکسپیکٹڈ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، ایکسپینسز آپ کے کافی بڑھ جائیں گے، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے شروع میں آپ ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ باہر لنچ یا ڈنر کریں۔ اس کے علاوہ آپ سیر و تفریح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چھوٹی موٹی پکنک پر بھی جائیں۔ اور ہفتے کے شروع میں آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ آپ کے لیے کافی سپورٹ کریں گے۔ ایسے برج اسد والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے معاملات اس ہفتے کافی اچھے رہیں گے۔ البتہ ہفتے کے درمیان میں آپ کے اندر نا امیدی، مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے کا خیال کریں، زیادہ خوش خوراکی سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے گریز کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، ورنہ صحت کے حوالے سے آپ کے تھوڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ہفتے کے مڈ میں آپ کو چاہیے کہ آپ پیسوں کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں، جہاں بھی خرچ کریں بڑی دھیان سے کریں، اور اس دوران آپ کے وراثتی معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو طے کر لیں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کوئی بھی الفاظ استعمال کرتے وقت ایک بار سوچ لیں، اپنے اندر نرمی لے کے آئیں۔ جو بھی بات کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کافی پرسکون رہیں گے اور آپ کا تعلق روحانیت کی طرف بھی بڑھے گا، آپ کا مذہب کی طرف کافی رجحان رہے گا۔ ہفتے کے آخر میں کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں جو بھی محنت کی تھی، جو بھی کام کے اوپر محنت کی تھی، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا صلہ ہفتے کے آخر میں مل جائے گا۔ تو برج اسد والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا واحدو روزانہ 19 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سنبلا والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت تھوڑی بہت خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس دوران آپ کے اندر دکھ تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ انزائٹی ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بات کرنے سے گریز کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے اس دوران آپ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ ان سے ہوشیار رہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی اہم چیز، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز بھی مس پلیس ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس ہفتے کے شروع میں آپ پیسوں کا استعمال بہت سمجھداری سے کریں، کیونکہ اس دوران آپ کافی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ جو بھی خرچ کریں بہت سمجھداری سے کریں۔ اور اس دوران خاص طور پر آپ اپنی بیماری پر بھی کافی پیسے خرچ کریں گے۔ البتہ ہفتے کے مڈ میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی صحت میں بہتری فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے۔ اس دوران آپ دوسروں کو بات سمجھانے میں بھی آپ کو کافی آسانی رہے گی اور آپ کو آپ کی دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور اس دوران آپ گھر سے باہر کھانا کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ ہوٹلنگ بھی کریں گے۔ اس دوران آپ اپنے گھر کے لیے بھی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں گھریلو معاملات کی، تو اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے میں کوآپریٹ کرے گی۔ اگر ہم بات کریں بزنس کی، تو بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے کافی معاملات طے پا جائیں گے اور ان کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ ہفتے کے آخر میں آپ اپنے اندر ایک مایوسی فیل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام جو کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے اس طرح سے نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہوگی۔
آپ کو فائنینشیل طور پر مایوسی ہو سکتی ہے۔ تو برج شملہ والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا واحد روزانہ 19 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالے رنگ کی چیز کا۔ تو برج شملہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، آنے والا ہفتے کے شروع میں اولاد کے معاملات میں کافی دلچسپی لیں گے، اور آپ کے اندر جو علمی تشنگی کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں جو دیرینہ خواہش تھی جو کہ کافی ٹائم سے پوری نہیں ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالی ہفتے کے شروع میں آپ کی وہ دیرینہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس دوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے، آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، اور دوستوں کی بھی آپ کو اس دوران پوری سپورٹ ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی روحانی تقریب میں بھی شرکت کریں، اور اس دوران آپ کی دلچسپی تعلیم کے ساتھ بھی بہت زیادہ رہے گی، آپ کے ذہن میں پرانے خیالات آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران لو ون کے ساتھ بھی ملاقات ہو۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کریں کہ آپ جو بھی کھانا پینا کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی۔ اور اس دوران آپ کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی، اور اس دوران آپ اپنے اندر تنہائی کو فیل کریں گے اور دوسروں سے بات کرنے سے گریز کریں گے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی ڈسٹرب رہیں گے، لہذا بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور کسی کے ساتھ اپنے ان معاملات کو شیئر کریں، تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ البتہ ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کے مزاج میں تحمل مزاجی آ رہی ہے، آپ کے مزاج کے اندر سکون آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے آخر میں آپ کسی سفر پر بھی جائیں، وہ سفر اندرون ملک بھی ہو سکتا ہے، بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودود روزانہ 19 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیلی رنگ کی چیز کا۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ اپنے گھر کے معاملات میں کافی انٹرسٹ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس دوران کوئی مہمان بھی آئیں، اور اس دوران آپ کے گھر میں بھی کوئی تقریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی پراپرٹی بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس دوران اپنی والدہ کی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں، تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور آپ جو بھی پلاننگز کر رہے تھے، جن پروجیکٹس میں بھی کام کر رہے تھے، تو ہفتے کے شروع سے ہی آپ کو ان کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے برج عقرب والے جو کہ بے روزگار ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس دوران ان کو کوئی اچھی جاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کافی روحانی رہیں گے، مذہب کی طرف آپ کا کافی رجحان رہے گا، اور آپ کی کوئی دیرینہ خواہش تھی، انشاءاللہ تعالی ہفتے کے درمیان میں آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ایسے برج عقرب والے جو کہ آن لائن کا کام کرتے ہیں، آن لائن کوئی کاروبار کرتے ہیں، یا آن لائن کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا اگر آپ کوئی شیئرز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اس ویک کے آخر میں آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کے ایکسپینسز بھی کافی بڑھ جائیں گے۔ اس دوران آپ کافی جذباتی بھی رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس ہفتے کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے۔ کوشش کریں کہ اپنی ریلیشن شپ کی قدر کریں، ان کا احساس کریں۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ہادیو روزانہ 20 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیز کا۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کو بتاتے ہیں برج قوس یعنی سیگیٹیرس کے بارے میں۔ تو برج قوس والوں، ہفتے کے شروع میں آپ اس دوران کافی مصروف رہیں گے۔ اس دوران آپ اپنی ذات پر کم توجہ دیں گے، بلکہ دوسروں کے لیے آپ بہت زیادہ فکر مند رہیں گے، ان کے بارے میں آپ کافی زیادہ سوچیں گے۔ اگر آپ کوئی کام کسی کے لیے کر رہے تھے تو وہ کام بالکل آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے، خود کے لیے وہ کام آپ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس دوران آپ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس دوران کافی وہم کا شکار بھی رہیں گے۔
لہذا کوشش کریں کہ کسی سے بھی بات کرنے کے دوران بحث و تکرار سے پرہیز کریں، ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس دوران آپ اپنے فیملی میٹرز میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے، اور کوشش کریں کہ اس دوران اپنے بزرگوں کا بھی کافی خیال رکھیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور بات کرنے کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی فیملی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ بڑھ جائیں گی اور آپ ان میں کافی انٹرسٹ بھی لیں گے، اور اس ہفتے کے مڈ میں آپ اپنے گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج قوس والے جو کہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے بھی اس ہفتے اچھی خبریں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اچھی جاب مل جائے، اور اس دوران آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی کافی زیادہ سوچیں گے، فیوچر پلاننگز کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران کسی مشہور شخصیت سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کا رجحان اپنی اولاد کی طرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا، آپ ان کی بہت زیادہ فکر کریں گے، اور آپ اس ہفتے کے آخر میں کافی مذہبی بھی رہیں گے، آپ کے اندر روحانیت بڑھ جائے گی، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے کاروباری معاملات کافی اچھے رہیں گے، آپ کو کاروبار کی طرف سے بھی کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے کافی سپورٹ ملے گی، خاص طور پر بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو برج قوس والوں، حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو روزانہ 37 مرتبہ پڑھیں، اور اولو آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے فائنینشیل معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ مالی طور پر کافی مستحکم رہیں گے، دوران آپ کا انداز کافی شائستہ رہے گا، آپ گفتگو کرنے کے دوران بہت زیادہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے، آپ کو اس دوران دوسروں سے بات کرنے کا بھی موقع ملے گا، دوسروں سے دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور آپ اپنی بات دوسروں تک آسانی سے پہنچا بھی سکیں گے۔ اس دوران آپ اپنے بزرگوں سے بھی مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ دوران آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اندرون ملک کسی سفر پر جائیں۔ ہفتے کی مڈ میں آپ کافی مصروف رہیں گے، آپ کی ذمہ داریاں کافی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی پرسکون رہیں گے، آپ کے معاملات کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور اس ہفتے کے آخر میں آپ اپنی نیند بھی پوری کر سکیں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے قانونی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ولیو روزانہ 46 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیز کا۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، آنے والا ہفتے کے شروع میں آپ کے اندر کافی زیادہ کانفیڈنس رہے گا، آپ کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوگا، آپ کافی حوصلہ مند رہیں گے، اور آپ پچھلے دنوں بیمار تھے تو انشاءاللہ تعالی ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی اس دوران صحت مند ہو جائیں گے، اور اس دوران آپ کافی زیادہ پازیٹیو ڈیسیژنز لیں گے، کافی بہترین فیصلے کریں گے۔ اور اسے برج دلو والے جو کہ کسی بیرون ملک میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جاب کرتے ہیں تو ان کا بھی تعلق اپنی فیملی کے ساتھ اس دوران ہو جائے گا۔ اسے برج دلو والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو اس دوران ان کی شادی کے معاملات بھی شروع ہو سکتے ہیں، آپ کی جو مد مقابل افراد ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں آ جائیں گے، وہ ابھی آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے ایکسپینسز کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ اپنے خرچوں کا خاص خیال رکھیں، اور بات کرنے کے دوران اچھے الفاظ کا استعمال کریں، اور اپنے لہجے کے اندر شائستگی پیدا کریں، نرم مزاجی پیدا کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ برج دلو والے جو کہ جاب کرتے ہیں، جاب کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ انبن نظر آ رہی ہے، کچھ معاملات اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے، آپ اپنے معاملات میں کافی زیادہ الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ تو برج دلو والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے
آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا والیو روزانہ 47 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیز کا۔ تو مجھے دل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو آخری زوڈی سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ ہفتے کے شروع میں کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ اس دوران کافی تنہائی محسوس کریں گے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے۔ کوشش کریں کہ ہفتے کے شروع میں آپ کسی کے ساتھ بات کریں، اپنی پریشانی دوسروں کے ساتھ ذکر کریں، اپنے معاملات کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ جب تک آپ اپنے معاملات کو، اپنی بے چینی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کا بوجھ کیسے ہلکا ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات، اپنی پریشانی اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ کے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ ہی کی صحت خراب ہوگی۔ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر بات کی جائے قرض اتارنے کی، تو قرض اتارنے کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ اپنے پرانے قرضے بھی اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے برج ہود والے جو کہ بیرون ملک کوئی کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر کوئی بزنس کرتے ہیں، یا پر ان کی رہائشی بیرون ملک میں ہے، تو ان کے معاملات بھی اس دوران کافی اچھے رہیں گے۔ بزنس کی طرف سے ان کے لیے کافی اچھی خبریں، کافی پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج ہود والوں، ہفتے کے درمیان میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، آپ کے مزاج بھی کافی زیادہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کے مزاج کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے اندر حوصلہ مندی بیدار ہوگی، اور آپ دوستوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کریں گے، اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی اس دوران کافی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کے معاملات کافی پرسکون رہیں گے۔ اور ایسے برج ہود والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو اس دوران ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، یا ان کی شادی کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے فائنینشیل معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، مالی طور پر آپ کافی مستحکم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس انیکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کھانا کھاتے وقت اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے وراثتی معاملات کو اس دوران آپ ڈسکس کریں گے۔ وراثتی معاملات بھی آپ کے فیور میں دکھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وراثت کے معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو برج ہود والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ماجدو روزانہ 48 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے، آپ کے کام کاروبار میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ہود والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔